بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا کورین زبان کا تعارف۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کورین حروف کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کورین حروف میں حروف علت یعنی واولز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام اس کے حروف کو ذہن نشین کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کورین زبان میں 24 حروف ہیں، جن میں 10 واولز اور 14 کانسوننٹس شامل ہے۔ اب پہلے ہم واولز یعنی حروف علت کو سیکھتے ہیں، پھر ان کو مکمل طور پر سیکھنے کے بعد ہم کانسوننٹس شروع کریں گے۔ واولز کو ہم 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 10 ہی ہوتے ہیں، مگر دوسری قسم بھی انہی 10 حروف کے ذریعے بنائی جاتی ہے، یعنی یہ قسم صرف ایک حرف پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم 2 یا 2 سے زائد حروف ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کچھ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کے اور کھے لکھتے ہیں، اسی طرح کورین میں بھی کچھ حروف ہیں۔ ان کی تفصیل آگے باری باری آتی رہے گی۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ طالب علم جب بھی کورین حروف کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تلفظ پر آ کر پھنس جاتے ہیں۔ میں نے اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کورین حرف یاد کرتے وقت آپ کا تلفظ صحیح رہے۔ میں نے اس مشکل کو کم کرنے کے لیے اردو میں تلفظ بتاتے وقت زیر زبر وغیرہ کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں واولز اور ان کا تلفظ۔ تو سب سے پہلے آ، جس کو ہم انگلش کی ساؤنڈ اے سے پروناؤنس کرتے ہیں، اور اسی طرح اردو میں اسے الف مدہ یعنی آ کی آواز سے نکالا جاتا ہے۔ اور دوسرے ورڈ کو دیکھتے ہیں، دوسرا ہے یا، جس کے انگلش میں وائی اے اور اردو میں یا الف یا، اور اسی طرح تیسرا انگلش میں ایو اور اردو میں الف یا واو ایو، اور اسی طرح چوتھا لفظ یا وائی اور الف مدہ یا، اور اسی طرح پانچواں جس کو ہم او، انگلش کا ورڈ او اور اردو میں الف واو، اور اسی طرح جو چھٹا ہے وہ ہے یو، اور ساتواں او، اور آٹھواں یو، اور نواں ایو، اور آخری جو ہے اس کی آواز ای۔ یہ تھے 10 بنیادی حروف علت۔ اب چند مزید حروف علت بھی ہیں، یہ بھی انہی حروف کو آپس میں یکجا کر کے بنائے جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی نئے حروف استعمال نہیں ہوتے۔ اب واولز کی دوسری قسم پر چلتے ہیں، مرکب حروف علت۔ ان کو مرکب حروف علت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سے زائد حروف کے ساتھ مل کر بنتے ہیں۔ ان کی آواز بھی عام طور پر ایک حرف سے زائد نکلتی ہے۔ مرکب حروف علت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب پہلا ورڈ ہے اے، انگلش میں ای، اور اسی طرح جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے اسی طرح 2 ورڈز کو ملا کر ہم نے اس کو اے، اور اسی طرح دوسرا یہ، اور تیسرا ای، اور اسی طرح چوتھا یہ۔ اب کچھ مزید مرکب حروف علت بھی ہیں، میں نے ان کو اسی ٹیبل میں اس لیے نہیں لکھا تاکہ آپ لوگ ذہنی کشمکش میں نہ پھنس جائیں، اور دوسرا آپ پر یہ بات ہمیشہ آیا رہے کہ یہ ایک آسان زبان ہے۔ ان حروف علت کو ڈپتھونگ بھی کہتے ہیں۔ ان میں اکثر آواز اردو کے حرف واو اور انگلش کے حرف ڈبلیو کی نکلتی ہے۔ یاد رہے یہ بھی مرکب حروف علت ہیں، بس میں نے ذرا آپ کے ذہن کو آرام دینے کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک علیحدہ ٹیبل میں دے دیے ہیں۔ یہ بھی ایک سے زائد واولز کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اب ان کا ٹیبل، ان کی آواز کچھ اس طرح ہوگی، جس طرح انگلش میں ڈبلیو اور آئی، اردو میں واو اور یہ وی، اور اسی طرح یو آئی، اوئی۔ اب اگلا دیکھتے ہیں ڈبلیو اور
اے، واہ واہ واہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں وہ. اب نیکسٹ وے. اب نیکسٹ اوے. اب نیکسٹ وی. یہ حقیقت ہے کہ کورین حروف اس قدر ملتی جلتی آواز رکھتے ہیں کہ ایک طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ٹیبل میں آپ اردو کی نسبت انگلش کو سامنے رکھ کر ان کا تلفظ کریں تو زیادہ آسانی ہوگی. میرا مطلب ہے کہ ٹیبل وغیرہ میں انگلش کے ساتھ ان کے تلفظ کی آواز بتائی گئی ہے، آپ اس کو اردو کی نسبت زیادہ ترجیح دیں. دراصل مجھے خود بھی اردو میں ان کا تلفظ لکھنے میں تھوڑی پریشانی اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ میں یہ کس طرح سے بیان کروں کہ فلاں حرف جو ملتا جلتا ہے اس کی آواز اپنے ملتے جلتے حرف سے کتنی مختلف آواز رکھتی ہے. جیسے چند کو جلدی سے بولا جاتا ہے اور چند آہستہ سے، جس سے آواز میں فرق آتا ہے. لیکن اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسرے ممالک کے لوگ جب کسی دوسرے ملک کی زبان بولتے ہیں تو ان کے لہجے اور تلفظ میں فرق آ جاتا ہے. تاہم تلفظ کی 19-20 کی غلطی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی. یہ غلطی صرف بولنے میں ہی آئے گی، لیکن لکھیں گے تو آپ صحیح، اور یہ کمی وقت کے ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ دور ہو جائے گی. آگے جو اسباق آ رہے ہیں ان میں آپ کو میں کورین حروف یاد کرنے کے بہت مفید طریقے بتاؤں گا. اب ہمارے حروف واولز مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم باقی حروف صحیحہ کو اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.